جو کچھ خداوند کا بندہ ہمیں بتا رہا ہے یا نمونہ دے رہا ہے وہ ہے متواتر تمجید۔ چوتھی آیت میں سنیے، میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ 2-4 سال، 5، 10، 20 سال کی بات کر رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں ہے کہ ہم کتنے سال زندہ رہیں گے، لیکن اس نے خداوند کے حضور ایک وعدہ کیا ہے، اور یہی اس بات کی مبارک حالی ہے خداوند کے گھر میں رہنے کی کہ میں عمر بھر اسی کے گھر میں رہوں، عمر بھر اس کی تمجید کروں گا، متواتر تمجید کرتا رہوں گا۔ نہ صرف بیماری، دکھ، مصیبت، فکر، پریشانی میں، نہ صرف اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا، نہ صرف اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کر میں اس کے حضور رہوں گا، بلکہ متواتر، صرف بیماری، دکھ، تکلیف کے وقت نہیں کہ جب ہم پر ضرورت پڑی تو ہم بڑے خداوند کے ہو گئے، میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ یہ میری آرزو ہے۔ میں نے ایک درخواست کی ہے خداوند سے، منت کی ہے۔ ہماری درخواستیں کیا ہیں؟ ہمیں گاڑیاں دے دے، گھر دے دے، نوکری دے دے، اولاد دے دے، ہمیں خوشحال کر دے۔ میں نے 20 دفعہ آپ کو بتایا کہ یہ تعلیم بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے، جسے ایماندار خوشحالی کی انجیل کہتے ہیں نا، کہ خوشحالی کی انجیل سے باہر نکل کر خداوند کے خالص کلام کی طرف آؤ۔ یہ جو ہمیں اسی طرف لگا دیا گیا ہے کہ یہ کرو، اتنا چندہ دو تو یہ ہو جائے گا، اتنا چندہ دو تو یہ ہو جائے گا۔ بھائی خدا کا پاک کلام سناؤ، ہمیں خوشحالی کی انجیل کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ جس طرح یرمیہ کے کتاب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ تم 70 سال رہو گے اسیری میں، دوسرا کہتا ہے 2 ہی سال بعد سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو لوگ 2 سال والے کے پیچھے چلے گئے، جبکہ حقیقت جو بیان کر رہا تھا وہ خدا کا بندہ یرمیہ بیان کر رہا تھا کہ 70 سال کے بعد تم آزاد ہو۔ وہ لوگ ہمیں برے لگتے ہیں، وہ منادی ہمیں بری لگتی ہے جو خدا کے خالص کلام کی ہوتی ہے، جو ہمیں خوشحالی کی انجیل سناتے ہیں، وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خداوند کے گھر میں رہ کر متواتر تمجید کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے بھی حالات میں ہم ہوں اس کی تمجید کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف اس وقت جب ہم ضرورت مند ہوں۔ دوسری بات، چوتھی ہی آیت میں لکھے، میں کیوں خداوند کے گھر میں رہوں؟ خداوند کے گھر میں رہنا ہے، ایک تو اس نے بات آرزو پیش کر دی، ایک مقصد پیش کر دیا کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے کہ میں اسی کا طالب رہوں، میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ کیوں رہوں بھائی؟ دوسروں کے خلاف دعا مانگنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا مسیحی ہوں، میں بڑا چرچ جانے والا ہوں، میں بڑا دعا گو ہوں؟ نہیں، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھو، خدا کی قدرت، اس کا جلال، اس کی خوبصورتی، اس کو دیکھو۔ اس لیے میں خداوند کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ خدا کے جمال کو دیکھو۔ یہی ہماری آرزو ہونی چاہیے خداوند کے گھر میں رہنے کی۔ اور اس کا جمال جو ہے، یہ یاد رکھیے، صرف اس کی ہیکل ہی میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کے مقدس ہی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بڑی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے، لوگ آگے سے دلائل دیتے ہیں، بھائی جی بہن جی چرچ کیوں نہیں آئے؟ وہ جی فلانا کم پہ گیا سی نہ ہوئے تو چلو گھر بھی بہ کے دعا مانگ لی، گل تو کوئی ہے نہیں۔ وہ بھائی ایک بات نہیں ہے عزیزوں، ایک بات نہیں ہے، اس کا جمال صرف اس کی ہیکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے خداوند کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں۔ وہ نہیں گھر بیٹھ کے دیکھ سکتا تھا؟ ہمیں بھی اسی بات کے طالب ہونا چاہیے۔ ہیکل ہی میں ہم اس کے منظور نظر ہو سکتے ہیں، خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہر سکتے ہیں،
اور پھر جو تیسری بات اس نے پیش کی، متواتر دعائیہ زندگی. کیوں وہ وہاں رہنا چاہتا ہے، کیوں خدا کا جمال دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، یہ اس کی خواہش ہے، یہ وہ چاہتا ہے، یہ اس کے دل کی آواز ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ متواتر اس کی تمجید کروں، اس کی ہیکل میں اس کا جمال دیکھوں اور متواتر دعائیہ زندگی بسر کروں. اب استفسار کیا ہوتا ہے؟ اس کے ایک سادہ سے معنی ہوتے ہیں معلوم کرنا، دریافت کرنا، لیکن جب آپ اس کے لیے انگریزی کا لفظ دیکھتے ہیں انکوائر جو ہے، تو وہ ذرا اس سے گہرے معنی دیتا ہے. وہ ہے معلومات چاہنا. کیوں معلومات چاہنا؟ اس لیے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ خداوند اگر میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے تو مجھے وہ واضح کر. میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، مجھے اس کو ترک کرنے کی توفیق دے. خداوند کی مرضی پوچھنا، یہ معلوم کرنا کہ اس سلسلے میں خداوند تیری مرضی کیا ہے، نہ کہ صرف اپنی مرضی خداوند پر تھوپ دینا کہ تو میرے لیے یہ کر. استفسار یہ ہے. دعا جو ہے صرف دعا مانگنا نہیں ہے، بلکہ استفسار کر رہا ہے خدا کا بندہ. میں تیرے گھر میں رہوں تاکہ تیری ہیکل میں استفسار کیا کروں، معلوم کروں کہ میری زندگی کے بارے، میری اس مصیبت کے بارے، میری اس خوشحالی کے بارے، میرے اس دکھ کے بارے، میرے اس درد کے بارے تیری پاک مرضی کیا ہے. اس بات کا استفسار کیا کروں. خداوند کو حکم نہ دوں بلکہ اس سے معلوم کروں کہ خداوند تو کیا چاہتا. ہم نے اوپر ایک بات کی تھی کہ متواتر عمر بھر خداوند کی تمجید کرنا، وقتی طور سے نہیں. شاید آپ میں سے بہتوں کو 23واں زبور زبانی بھی یاد ہوگا. اس کی 6 آیت میں اگر پڑھیں تو وہاں لکھا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں. یہی ہے خداوند کے گھر میں رہنا، میں ہمیشہ اس کے گھر میں رہوں گا. متواتر ایسی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر استفسار کی جگہ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ محض اپنے گھر بیٹھ کے یہ استفسار ہو سکتا ہے. داؤد جو نمونہ دے رہا ہے وہ اس کی ہیکل میں، تاکہ میں اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں. گھر بیٹھ کے نہیں، اپنے محل میں بیٹھ کے نہیں، بلکہ اس کی ہیکل میں اس کی مرضی دریافت کر سکوں. 73واں زبور اگر آپ دیکھیں 16ویں اور 17ویں آیت تو وہاں خدا کا پاک کلام یوں بتاتا ہے. زبور نمبر 73 اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھے جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں. میں نے گزارش کی کہ اپنے حالات سمجھنے کے لیے، خداوند کی مرضی سمجھنے کے لیے، اپنے دکھ، تکالیف، مصائب، پریشانیوں یا خوشحالی کے بارے بھی سمجھنے کے لیے جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا. جب ہم اپنے حالت کو خود سمجھنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا ہے. جب تک کہ میں نے خداوند کے مقدس میں جا کر اس کے انجام کو نہ سوچا، خداوند کے مقدس میں، اس کی ہیکل میں، اس کے گھر میں جا کر جب تک میں نے نہیں سمجھا، میرے لیے یہ دشوار تھا. میں نہیں اس بات کو سمجھ سکتا. تو یہ دیکھ لیجئے کہ استفسار کی جگہ، معلومات چاہنے کی جگہ، دعا کی جگہ، متواتر دعا کی جگہ جو ہے، خداوند سے مانگنے کی جگہ جو ہے، وہ خداوند کی ہیکل ہے، خداوند کا گھر ہے. اب جب آپ یہ سارا کچھ کریں گے
خداوند کے گھر میں